بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی کرنا زندگی میں ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ترقی اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اس غلطی سے سبق حاصل کریں گے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو تو اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنایا کرو۔ کوئی بھی غم دائمی نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے، گزر ہی جاتی ہے اپنی مٹھاس اور تلخیوں کے ساتھ۔ بس جنت میں داخل ہونے والے لمحوں کو یاد رکھو تاکہ تم پر ہر چیز آسان ہو جائے، اور پھر جنت ضائع ہونے کے علاوہ ہر غم چھوٹا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمندروں کی طرح بولتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ گندی ندی کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا ضروری نہیں، کچھ رشتے ساتھ رہتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں دروازے بند ہو سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، سہارے ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری واپسی کا ہر لمحہ انتظار کرتا ہے، بس تم ایک بار دل سے پکارو یا اللہ۔ بس یہی صدا تمہیں اس کے قریب کر دیتی ہے۔ جب تک تمہارے دل کی دھڑکن اور خون کی گردش اس کو سکون نہیں ہو جاتی، تب تک کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ فیصلہ اس وقت کرو جب تم پر غصہ سوار نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں۔ زندگی کے مشکل وقتوں میں تم اکیلے ہوگے، مگر یہی وقت تمہیں سمجھدار، مضبوط اور بے خوف بنا دے گا۔ ہر مشکل آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، کچھ مشکلات آپ کو کسی اور مقام پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے، بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں۔ اگر انہیں چباتے رہیں گے، یعنی یاد کرتے رہیں گے، تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ کو اس بات کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کی۔ اگر تم ہر دن صرف تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرو تو وقت کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ مستقل مزاجی کمال سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب زندگی فلسفہ سمجھانے پر آتی ہے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سب سے اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ زندگی میں ہر بنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہر دن ایک نئی سوچ کا موقع دیتا ہے۔ ہار سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جیت انہی کا مقدر بنتی ہے جو رکتے نہیں۔ تھک جاؤ تو آرام کر لو، لیکن ہمت کبھی نہ ہارو۔ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو خوش ہونے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ جب تمہیں فریب دے رہا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، بلکہ ہم وقتوں کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کی ہمیں آسان لگنے لگی جاتی ہے۔ خوشگوار زندگی وہ ہے جو دل کو ہلکا رکھے اور روح کو بوجھ سے آزاد کرے۔ جہاں خواہشیں کم اور شکر زیادہ ہو، جہاں ہر دن ایک نعمت لگے اور ہر لمحہ رب کی مہربانی محسوس ہو۔ جو لوگ حد سے زیادہ بولتے ہیں، ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ گفتگو دوا کی طرح ہے، جس کا حد سے زیادہ استعمال انسان کو نقصان دیتا ہے۔
تکبر انسان کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط ہوں۔ لوگوں کی بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کو معاف کرنا بہت بڑے ظرف کا کام ہے۔ تکلیف سہ کر چپ رہ کر تکلیف دینے والے کو معاف کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ غلط چیز کے لیے کبھی محنت نہ کرو، ورنہ تمہارا یقین کمزور ہو جائے گا اور تم زندگی سے مایوس ہو جاؤ گے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے انسان کو رسوائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ غصہ انسان کے بہت بڑے نقصان کرتا ہے، لہذا غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، یہی زندگی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں محبت کے گھر کی چار دیواری ہے۔ چار دیواری چلی جائے تو گھر کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تمہارا احساس کرے اور قدر کرے تو اس سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جاؤ۔ غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے جو محبت بھرے رشتوں کو ہم سے الگ کر دیتی ہے اور انسان لوگوں کے لیے ہوئے ہیں احسان تک بھول جاتا ہے۔ شکر گزاری انسان کے نصیب کو وسیع کرتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، لیکن جب ہم کسی رشتے یا چیز کو رب کی محبت سے بڑھ کر اہمیت دینے لگتے ہیں تو وہی چیز ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن سے سخت قسم کا انتقام لینا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو۔ نمبر 1، لا تعلقی کا اظہار کرو اور اسے نظر انداز کرنا شروع کر دو۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اور اس کی باتوں کو اہمیت نہ دو۔ نمبر 2، صبر اختیار کرو، کیونکہ صبر ظالم کو تڑپاتا ہے اور ظالم اپنے آپ میں ہی مرنے لگتا ہے۔ اور نمبر 3، خاموشی ایک ایسی چیز ہے جو سامنے والے کے دل میں آگ لگا دیتی ہے۔ جب آپ کسی کی غلط بات کا جواب نہیں دیتے تو وہ اور بھی زیادہ تڑپتا ہے۔ خوبصورت لوگ وہ نہیں ہوتے جن کا چہرہ خوبصورت ہو، بلکہ خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں اور جن کا دل خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر تو سب ہی ہوتے ہیں، مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کی چکر میں سرکش میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل عزم اور یقین کے ساتھ میں دوبارہ کھل جاؤں گا اور ان لوگوں کو ثابت کروں گا کہ مرجھانا محض ایک فضول کہانی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ جس ذات کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو، آپ اسی ناراض کرنے کی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی مدد کریں، یہاں تک کہ جب آپ جانتے ہو کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل جاتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ سمجھے تب بھی خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ کرے تب بھی خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، تب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتے ہیں۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعاؤں کی درخواست ہے دوستوں۔